حیا اور پاکدامنی آڈیو بک حصہ 14 باب 3 حجاب یعنی پردے کا حکم۔ بے پردگی کا عبرتناک انجام۔ انگریزی ماحول میں محرم، غیر محرم اور پردہ و بے پردگی کا کوئی تصور نہیں۔ ننگا پن اور بے حیائی اپنے عروج پر ہے۔ پڑھے لکھے تہذیب دار لوگ دین سے بے خبر ہونے کی وجہ سے حیوانوں سے بھی پرے کے بنے ہوئے ہیں۔ گھروں میں بچوں کے سامنے ماں باپ ایک دوسرے کو چومنے چپٹنے میں مشغول ہوتے ہیں۔ عورتیں اور مرد گھروں میں شارٹ لباس پہن کر پھرتے ہیں۔ مرد اور عورت اپنی خوشی سے زنا کرے تو اسے قانون کی نظر میں جرم ہی تصور نہیں کیا جاتا۔ اندرونی کیفیت دو واقعوں سے واضح ہو سکتی ہے۔ ایک کافر نے اپنے گھر میں گاڑی چلانے کے لیے ڈرائیور رکھا جو مسلمان تھا۔ چند سالوں کے بعد کافر کو کسی دفتری کام کی وجہ سے 3 ماہ کے لیے گھر سے دور کسی ملک میں جانا پڑا۔ اس نے ڈرائیور کو تاکید کی کہ اپنی ڈیوٹی ٹھیک ادا کرتے رہنا، گھر والوں کا خوب خیال رکھے۔ ڈرائیور روزانہ اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہو جاتا اور گھر کی ضرورت کی کوئی چیز لانی ہوتی تو لا دیتا۔ بیگم صاحب کو کسی کام سے گھر سے باہر لے جانا پڑتا تو لے جاتا۔ 15 دن گزرنے کے بعد ایک بیگم صاحبہ نے اسے کمرے میں بلایا اور کہا کہ آؤ میرے ساتھ زنا کرو۔ ڈرائیور نے سوچا کہ میں اپنے افسر کے ساتھ خیانت کیسے کروں، لہٰذا اس نے انکار کر دیا۔ بیگم صاحبہ نے اس بات کا برا مانا اور ڈرائیور کو غصے میں نکال دیا۔ 3 ماہ میں بیگم صاحبہ نے ڈرائیور سے 8-10 بار اس ڈرائیور سے زنا کی فرمائش کی جو اس نے پوری نہ کی۔ جب افسر واپس آیا تو اگلے دن ڈرائیور سے پوچھنے لگا کہ کیا میری بیوی نے تم سے زنا کی خواہش ظاہر کی تھی؟ اس نے کہا جی ہاں، مگر میں نے انکار کر دیا، میں آپ کے ساتھ خیانت کیسے کر سکتا تھا؟ افسر کہنے لگا او بیوقوف، خیانت کی کیا بلا ہوتی ہے؟ یہ بتاؤ کہ اگر میری بیوی کو صدمے کی وجہ سے کچھ ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا؟ تمہیں اس کا حکم ماننا چاہیے تھا۔ تم جیسے نافرمان کو گھر میں نوکر نہیں رکھ سکتا، لہٰذا آج سے تمہاری چھٹی ہے، تمہیں نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ دیہاتی علاقوں میں رہنے والا کافر نوجوان ایک دن نہا دھو کر بن سنور کر کلب جانے لگا تو اس کی بہن نے راستے میں روک کر پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا نائٹ کلب میں اپنی جنسی ضرورت پوری کرنے جا رہا ہوں۔ نوجوان بہن نے کہا کیا میں زندہ نہیں ہوں؟ تمہاری ضرورت میں اچھی طریقے سے پوری کر سکتی ہوں۔ چنانچہ نوجوان بہن کے کمرے میں گیا اور منہ کالا کر کے اٹھنے لگا تو بہن نے کہا بھائی جنسی اعتبار سے ابو تمہارے مقابلے میں زیادہ قوی ہے۔ بھائی نے جواب میں کہا ہاں امی کی بھی یہی رائے ہے۔ ان واقعات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کافر ماحول میں رضامندی کے ساتھ زنا کوئی جرم نہیں ہے۔ کافر کی خواہش ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں سے بھی حیا کو ختم کر دیا جائے تاکہ زنا عام ہو سکے۔ اس لیے پاپ میوزک اور ننگی فلموں کے ذریعے انہوں نے مسلم معاشرے پر چڑھائی کر دی ہے۔ جو مسلمان فرنگی طور طریقے اپنا کر خوش ہوتے ہیں، بے پردگی اختیار کرتے ہیں، بچوں کو پاس بٹھا کر جنسی فلمیں دیکھتے ہیں، ان کے گھروں کے حالات عبرتناک حد تک برے ہوتے ہیں۔ فرنگی ملک میں ہمارے ڈاکٹر صاحب کے پاس آنے والی ایک نیچے طبقے کی بے پردہ عورت نے گھروں کے حالات سنا کر مشورے طلب کیے تو ان کی حیرت کی حد نہیں رہی۔ معلوم ہوا کہ ان مالدار گھرانوں سے غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ محرم عورتوں سے زنا کرنے والی قرب قیامت کی نشانی پوری ہو گئی۔ بے پردگی کے سیلاب نے شرم و حیا کے احساسات کو ختم کر کے رکھ دیا۔ فرنگی ملکوں میں رہنے والے بعض مسلمانوں سے حیا رخصت ہو چکی ہے۔ جب ڈائننگ ٹیبل پر عام پینے کی چیزوں کی جگہ شراب کی بوتل رکھی جائیں گی تو پھر انجام کیا ہوگا؟ نہایت افسوس کے ساتھ چند واقعات قلم بند کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 پھوپھی کی زلفیں۔ ایک فرنگی ملک میں
ایک لڑکی کی عمر 29 سال ہو گئی مگر کوئی مناسب رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے شادی نہ ہو سکی۔ اس کو اپنے بھتیجے سے لگاؤ پیدا ہو گیا، لہٰذا موقع کام کاج کی غرض سے گھر بلاتی اور اپنی خوبصورت زلفیں سینے پر ڈال کر اس کو پیار سے گلے لگاتی۔ بھتیجے کی عمر 18 سال کی تھی۔ چند دن جھجکتا رہا مگر پھوپھی کی نظر کرم میں اضافہ ہوتا دیکھ کر اس نے ناجائز تعلقات قائم کر لیے۔ مثل مشہور ہے، 100 دن چور کے 1 دن سات کا۔ ایک دن راز کھل گیا، پورے خاندان میں رسوائی ہوئی، منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ نمبر 2، خالہ کی مسکراہٹ۔ فرنگی ماحول میں رہنے والی خالہ جب بہن کے گھر آتی تو 15 سالہ بھانجے کو کہتی کہ تم ہمارے گھر کبھی آ کر رہا کرو۔ چنانچہ گرمیوں کی چھٹی میں بھانجا اپنی خالہ کے گھر رہنے گیا۔ خالو ناشتہ کر کے دفتر چلے گئے تو خالہ نے بھانجے کو بلا کر پاس بٹھایا اور اس کے منہ میں لقمے ڈالنے لگی۔ 2 دن کے ہنسی مذاق کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھانجے نے خالہ کا بوسہ لیا تو خالہ ناراض ہونے کے بجائے مسکرا کر کہنے لگی، آپ کا شکریہ۔ اس کے بعد وہی کچھ ہوا جو شیطان چاہتا ہے۔ ایک دن خاوند نے ان کی غلط حرکت کو دیکھ لیا تو لڑکی کو طلاق دے دی گئی۔ لڑکے نے بھاگ کر جان بچائی، اب در بدر دھکے کھاتا پھر رہا ہے، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ نمبر 3، بہن کے فیشن۔ ماں باپ کسی تقریب میں شرکت کے لیے گئے تو بیٹی گھر میں اکیلی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بھائی گندی سیکسی فلم لے کر آیا اور بھائی بہن نے فلم دیکھی۔ فلم میں سیکسی منظر اتنے تھے کہ بھائی کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے بہن کی طرف دیکھ کر کہا کہ آج تمہارے کپڑے اچھے ڈیزائن کے بنے ہوئے ہیں، دکھاؤ تو یہ کپڑا کتنا ملائم اور نفیس ہے۔ بہن بھائی کے قریب ہو گئے۔ کپڑے دیکھنے کے بجائے بھائی نے ہنسی مذاق میں اعضاء کی جانچ پڑتال شروع کر دی اور آخر وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ دوسرے دن بہن نے پنکھے سے لٹک کر پھانسی لے لی۔ اس کی جیب میں سے اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا پرچہ نکلا جس سے اس واقعے کا پتہ چلا۔ نمبر 4، ماں کا لاپرواہی کا طرز۔ خاوند کو گزرے 2 سال ہو گئے تو بیٹا عامر 16 سال کا ہو گیا۔ ماں بیٹے کا ہر طرح خیال رکھتی مگر بیٹا بری سوسائٹی میں گرفتار ہو گیا۔ ماں گھر میں بغیر دوپٹے کے کھلے گلے والی قمیض پہن کر کام کرتی رہی۔ وقت گزرنے کے لیے خود بھی فلم اور ڈرامے دیکھتی اور بیٹے کو بھی دکھاتی۔ اتنا کہتی، بیٹا باہر نہ جایا کرو۔ بیٹے کو کئی دن غلط فلمیں دیکھ کر غلط کاموں کا چسکا پڑ گیا۔ ایک دن اس نے چائے کی پیالی میں نشے کی دوا ملا کر ماں کو پلائی اور وہ کچھ کیا جس کو لکھنا قلم کے بس میں نہیں۔ نمبر 5، باپ کی نظر بد بیٹی پر۔ ایک بار کسی عورت نے پڑھنے کے لیے عمل پوچھا کہ مجھے پڑھنے کے لیے کچھ بتائے تاکہ میرے خاوند کے دل سے میری جوان بیٹی کا خیال نکل جائے۔ نعت کا اثر بگریباں ہے، اسے کیا چاہیے۔ باریک کپڑوں کا استعمال۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اپنی زینت نہ دکھاتی پھرے۔ مفسرین نے اس آیت مبارک سے ثابت کیا ہے کہ عورت کو اتنا باریک کپڑا استعمال کرنا منع ہے جس سے اس کا حسن و جمال جھلکتا ہو۔ ابن عربی نے احکام القرآن میں لکھا ہے، تبرج میں سے یہ بھی ہے کہ عورت اتنا باریک کپڑا استعمال نہ کرے جو چغلی کرتا ہو۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کپڑے پہن کر ننگی رہنے والی عورتیں جو دوسروں کو مائل کرتی ہے خود مائل ہوتی ہے، ایسی عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی نہ انہیں اس کی ہوا لگیں گی۔ اس حدیث پاک میں کاسیات کے بعد عاریات کا لفظ اس لیے آیا ہے کہ وہ عورتیں اتنا باریک کپڑا پہنتی ہے کہ بدن نظر آتا ہے، لہٰذا وہ ننگی کے حکم میں ہے۔ فقہاء امت کا اجماع ہے، عورت کے لیے اتنا باریک کپڑا پہننا جس سے بدن صاف نظر آئے حرام ہے۔ سطر کا چھپانا فرض ہے۔ اگر عورت اتنے باریک دوپٹے سے نماز پڑھے جس سے اس کے سر کے
بال صاف نظر آتے ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ آج کل بعض لوگ دیندار عورتیں موٹے کپڑے کی شمیز پر باریک کپڑے کی قمیض پہن لیتی ہے، اس سے سطر چھپ جاتا ہے، لہذا جائز ہے، اگرچہ تقوی یہی ہے کہ باریک کپڑے کا استعمال نہ کیا جائے۔ ام علقمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھتیجی حفصہ بنت عبد الرحمن ان سے ملنے آئی تو باریک کپڑے کا دوپٹہ پہنے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا تو ان سے دوپٹہ لے کر پھاڑ دیا اور اس کے بدلے موٹا دوپٹہ عطا فرمایا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنے اوپر کپڑا لازم کر لو، ننگے مت پھرو۔ اس سے ثابت ہوا کہ ایسا باریک کپڑا جو سطر نہ چھپا سکے بلکہ انسان کے اعضائے سطر صاف نظر آئے، اس کا پہننا حرام ہے۔ بے پردہ عورت کی سزا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور میری بیوی حضرت فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے آپ کو روتا دیکھا۔ میں نے پوچھا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے معراج کی رات اپنی امت کی عورتوں کو دیکھا کہ ان کے مختلف طریقوں سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ آج مجھے وہ منظر یاد آیا تو شفقت و رحمت کی وجہ سے مجھے رونا آ گیا۔ میں نے پہلی عورت کو دیکھا کہ اس کے سر کے بالوں کے ساتھ الٹا لٹکایا گیا اور اس کا دماغ ابل رہا ہے۔ دوسری عورت کو دیکھا کہ اس کو زبان کے ذریعے لٹکایا گیا ہے اور گرم پانی اس کے حلق میں انڈیلا جا رہا ہے۔ میں نے تیسری عورت کو دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ کو اس کی چھاتیوں کے ساتھ اور دونوں ہاتھوں کو اس کی پیشانی کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ میں نے چوتھی عورت کو دیکھا کہ اس کو پستانوں کے ذریعے لٹکایا گیا ہے۔ میں نے پانچویں عورت کو دیکھا کہ اس کا سر سور کے سر کی طرح ہے جبکہ باقی بدن گدھے جیسا ہے۔ میں نے چھٹی عورت کو دیکھا کہ اس کی شکل کتے جیسی ہے اور آگ اس کے منہ میں داخل ہوتی ہے اور پاخانے کے راستے سے باہر نکلتی ہے۔ فرشتے آگ کے بنے ہوئے گرجوں سے اس کے سر پر چوٹ لگا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کھڑی ہو گئی اور عرض کیا، میرے پیارے ابو جان، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ان عورتوں نے کیا گناہ کیے تھے جس کی وجہ سے اتنی سزا دی جا رہی ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بیٹی، پہلی عورت جسے سر کے بالوں سے باندھ کر لٹکایا گیا تھا وہ مردوں سے اپنے بالوں کو چھپاتی نہ تھی، ننگے سر گلی کوچہ بازار میں پھرنے کی عادی تھی۔ دوسری عورت جسے زبان کے ذریعے لٹکایا گیا تھا، اس کا قصور یہ تھا وہ اپنے شوہر کو ایذا دیتی تھی، اس کے سامنے زبان چلانے کی عادی تھی۔ تیسری عورت جس کو پستان کے ذریعے لٹکایا گیا تھا وہ بدکار عورت تھی جو غیر مردوں سے زنا کرتی تھی۔ چوتھی عورت جس کے دونوں پاؤں چھاتی سے اور دونوں ہاتھ پیشانی سے باندھ دیے گئے اور اس پر سانپ بچھو چھوڑ دیے گئے، وہ عورت حیض اور جنابت کے بعد اچھی طرح غسل سے بدن کو پاک صاف نہیں کرتی تھی اور نماز کا مذاق اڑاتی تھی۔ پانچویں عورت جس کا سر سور جیسا اور جسم گدھے جیسے تھا، تو یہ عورت چغل خوری کرتی تھی اور جھوٹ بولتی تھی۔ چھٹی عورت جس کی شکل کتے جیسی اور آگ اس کے منہ سے داخل ہو کر پاخانے کے راستے سے باہر نکلتی تھی، وہ عورت تھی جو حسد کرتی تھی اور احسان جتلاتی تھی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں، ایک عورت دنیا میں بہت بن سور کر بے پردہ رہتی تھی، اسی زیب و زینت کے ساتھ بے پردہ گھر سے باہر جایا کرتی تھی۔ جب اس کی وفات ہوئی تو اس کے بعض رشتہ داروں نے اسے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اسے پتلے باریک کپڑوں میں پیش کیا گیا۔ اتنے میں ایک زوردار ہوا کا جھونکا آیا
اور اسے ننگا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ اسے جہنم کی بائیں طرف پھینک دو، کیونکہ یہ دنیا میں بن سور کر بے پردہ رہا کرتی تھی۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار ہے: یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ نتیجہ: بے پردگی کی تکلیف دردناک، اس کے خطرات عظیم اور اس کے نتیجے برے ہوتے ہیں۔ پردے داری کی برکات: امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ملک نابلس کی تقریباً 1000 بستیوں میں گیا۔ ان بستیوں میں سے ایک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ میں نے نابلس کی عورتوں سے پاک دامن عورتیں کہیں نہیں دیکھی۔ میں نے ان بستیوں میں بہت دیر قیام کیا، مگر میں نے دن کے وقت میں کسی عورت کو باہر نکلتے نہیں دیکھا۔ ہاں، جب جمعہ کا دن آیا تو عورتیں اپنے گھروں سے مسجد کی طرف آتی، یہاں تک کہ تمام مسجدوں کے خاص حصے عورتوں سے بھر جاتے۔ جمعہ کی نماز کے بعد عورتیں اپنے اپنے گھروں میں واپس لوٹ جاتی۔ پھر آئندہ جمعہ تک گلیوں میں ایک عورت بھی چلتی پھرتی نظر نہیں آتی تھی۔ مجھے چترال کے تبلیغی دورے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ وہاں ایک بزرگ عالم دین نے بتایا کہ یہاں پر قتل و غارت گری کی وارداتیں نہ ہونے کے برابر ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اتنا امن و سکون آخر کس وجہ سے، انہوں نے جواب دیا کہ ہماری عورتیں پردے کی بہت پابند ہیں۔ کئی مہینے گلی کوچے میں بے پردہ عورت نظر ہی نہیں آ سکتی۔ اس پردے کی برکت سے زنا اور بے حیائی کا راستہ بند ہے، لہٰذا خاندانوں میں دشمنی اور رنجش نہیں ہے۔ ہر طرف امن و آشنی، محبت اور بھائی چارے کی فضا ہے۔ آپ کو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی کا خیر خواہ نظر آئے گا۔ امریکہ کی ایک نوجوان لڑکی مسلمان ہوئی تو اس نے باقاعدہ نقاب والا برقع پہننا شروع کر دیا۔ اس سے بہت ساری عورتوں نے سوال پوچھا کہ آپ تو کھلے ماحول سے کھلے بدن پھرنے والی لڑکی ہے، ایک دم اتنا گہرا پردہ کرنے سے آپ کو تنگی نہیں ہوتی، دم گھٹتا محسوس نہیں ہوتا، آپ اپنے آپ کو قید میں محسوس نہیں کرتی؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے اپنی جوانی کی راتیں نائٹ کلبوں اور ناچ گھروں میں گزاری ہے۔ میں نے ہر مرد کی نظر کو ہوس بھری دیکھا۔ میں گلی بازاروں میں چلتی تھی تو مردوں کو اپنی طرف گھورتا دیکھتی تھی۔ میرے دل میں ہر وقت ڈر رہتا تھا کہ بدمست بدبخت نوجوان مجھ پر جھپٹ نہ پڑے، کیا پتہ عزت بھی لوٹے اور جان سے بھی مار دے۔ لیکن جب سے میں نے پردہ شروع کیا، اس وقت سے میں لوگوں کی نظر سے اوجھل ہوں۔ نہ تو کوئی میرے حسن و جمال کو دیکھ سکتا ہے، نہ مجھے دل میں کسی سے خطرہ ہے۔ میں تو پردے میں آ کر سکھ کی زندگی گزار رہی ہوں۔ کاش بے پردہ عورتوں میں میرے دل کے سکون کو تقسیم کر دیا جاتا تو انہیں بھی سکون مل جاتا۔ اس نے کتاب لکھی ہے بیہائنڈ دی ایول، پردے کی اوٹ میں۔ بیہائنڈ دی ویل، پردے کی اوٹ میں۔ امریکہ کا صوبہ منیسوٹا میں ایک نوجوان مسلمان لڑکی فاطمہ نقاب والے برقعے میں لپٹی ہوئی دھیرے دھیرے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں دستانے اور پاؤں میں جرابیں بھی پہن رکھی تھی۔ ایک پولیس افسر نے دیکھا تو اسے شک ہوا کہ یہ کپڑے میں لپٹا کوئی آدمی ہے۔ اس نے 5-6 پولیس والوں کو بلا لیا اور کہا کہ اسے گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن پہنچاؤ۔ پولیس والے نے فاطمہ کو روک کر کہا کہ چہرے سے کپڑا ہٹاؤ تاکہ ہم تمہیں دیکھ سکیں۔ اس نے کہا کسی عورت کو لاؤ تاکہ وہ میرا چہرہ دیکھ سکے، آپ لوگ ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ پولیس والوں نے کہا کہ اگر تم نے کپڑا نہ ہٹایا تو ہم تمہیں گرفتار کر لیں گے، کیونکہ امریکہ میں 1963 عیسوی میں ایک قانون پاس ہوا تھا کہ کوئی آدمی 100% جسم کو چھپا کر نہیں چل سکتا۔
इस तरह तो बड़े बड़े मुजरिम बचने की राह निकाल लेंगे। फातिमा ने जवाब दिया कि मैं इसी मुल्क में पैदा हुई, पली बड़ी और तालीम पाई है। मुझे मालूम है कि हमारे मुल्क के कानून में हर आदमी को मजहबी आज़ादी देता है। मैंने ये पर्दा किसी मजबूरी की वजह से नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला का हुक्म समझकर किया। ये मेरा कानूनी हक है। ये सुनकर पुलिस वाले ने उसे पुलिस स्टेशन ले गए। एक औरत के ज़रिए उसकी शनाख्त करवाई और उसे एक कार्ड बना कर दिया कि आइंदा तुम्हें कोई पुलिस वाला रोके तो उसे ये कार्ड दिखा देना। कार्ड पर लिखा हुआ था कि फ़ातिमा को 1963 ईस्वी के कानून से मुस्तगना अलग किया जाता है। फ़ातिमा आज भी पर्दे के साथ अमेरिका के गली कूचों में चलती है। न उसे अपनी इज्जत व आबरू का डर है, न जान का खौफ है। उसकी ज़िंदगी ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की मिज़दाक बनी हुई है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।